ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. میں نے این اے ڈی یونیورسٹی سے کیا سول انجینئرنگ 1990 میں. پھر وہاں سے میں کے ڈی اے چلا گیا تھا. اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا، میشیگن یونیورسٹی ڈیٹرائٹ میں. پھر آج کل میں بیریا ٹاؤن کراچی میں ہوں. اور آپ کو کوئی بھی کام ہو بیریا ٹاؤن کراچی میں، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، بیچنا ہے، گھر خریدنا ہے، گھر بیچنا ہے، یا فلیٹ بک کرانا ہے یا فلیٹ خریدنا ہے، دکان بک کرانی ہے، دکان خریدنی ہے، یا آفس بک کرانا ہے، آفس خریدنا ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں کے ڈی اے میں رہ چکا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی کے ڈی اے میں کام ہے تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی پلاٹ ہے، اس پہ نقشہ بنوانا ہے اور اس پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اسے اپروو کرانا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو کرا کے دے سکتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل میں اگر آپ کی کوئی کمپنی آپ کو رجسٹر کرانی ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اور اگر آپ کو اپنی کمپنی کا لائسنس رینیول کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے گھر پہ پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں رینجر اور پولیس کی مدد سے میں آپ کو آپ کی جگہ خالی کروا کے آپ کو دے سکتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ آپ مجھے کال کریں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 923132054413. میرے گھر کا نمبر ہے 021356511754. گھر کا ایڈریس ہے فلیٹ نمبر H23 بلاک 3 عسکری 3. یہ ہے جناح اسپتال کے سامنے. تو عسکری 3 کی مسجد میں بھی آپ مجھ سے مل سکتے ہیں اور میرے گھر پہ بھی آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں. آپ کا جو بھی کام ہے تو آپ آئیں گے گھر پہ تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور کروا کے آپ کو دوں گا. اچھا، اب یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول، اب میرے کو اس لائن میں 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ایکسپیرینس میکس اے مین پرفیکٹ. اب یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو انجینئرس تو کام کر رہے نہیں ہیں، بلکہ یہ ٹھیکیدار اور بلڈر کام کر رہے ہیں جو کہ انجینئر نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ 40 گز کے پلاٹ پہ 4 منزلیں بنانے لگیں، اور وہ 4 منزلیں بنتی نہیں، اس سے پہلے وہ گر جاتی ہیں. تو 40 گز کی زمین پہ آپ صرف گراؤنڈ +1 نیچے اور اس کے اوپر ایک منزل بنا سکتے ہیں. 120 گز کی زمین پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آپ کو گراؤنڈ +2 کی اجازت دیتا ہے، جس میں آپ نیچے اور ایک اوپر 2 منزلیں اوپر بنا سکتے ہیں. تو 400 گز پہ آپ 4 منزل بنا سکتے ہیں. آپ کا پلاٹ 1000 گز کا ہے تو اس پہ 8 منزل آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کا پلاٹ 2500 گز کا ہے تو آپ اس پہ 20 25 30 منزل بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو 100 منزل بنانے ہیں تو پھر 10,000 گز کا پلاٹ نیچے آپ کو چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بلڈر جو ہیں یہ پیسے بچاتے ہیں، کیونکہ زمین جو ہے بہت مہنگی ہے، تو پیسے بچانے کے لیے یہ چھوٹی سی زمین پہ اور ہائی رائز اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، جو بناتے وقت ہی گر جاتا ہے یا بننے کے 2-4 سال میں وہ گرے گا. تو اب یہ بحریہ ٹاؤن میں بھی یہی ہو رہا ہے. 133 گز کا ایک پلاٹ ہے، 133 گز کا دوسرا پلاٹ ہے، 250 گز میں، 260 گز میں یہ بنا رہے ہیں 8 منزل. اب 250 گز میں 2 منزل بن سکتی ہیں، 8 منزل بن ہی نہیں سکتی. اب ہوگا کیا کہ یہ جب بنے گا تو گرے گا. یہ جب بن رہا ہوگا جب ہی گرے گا. یہ اس وقت، جس وقت یہ جب آؤٹ آف دا اسٹرکچر جب جاتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اسی وقت گرتا ہے. وہ بعد میں نہیں گرے گا کیونکہ وہ بن ہی نہیں سکتا. تو اب یہ ہے کہ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر میرا مشورہ چاہیے تو کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا پروجیکٹ ہے جو سیف ہے، اس کے اندر آپ جا کے خریدیں چیز. تو اگر 2500 گز کی زمین ہے تو اس پہ 20 منزل بنا رہا ہے تو بالکل صحیح بنا رہا ہے. لیکن 1000 گز کی زمین پہ 20 منزل بنا ہے تو یہ گرے گی. یہ بناتے وقت ہی گر جائے گی، پہنچے گی نہیں 20ویں منزل تک، 15ویں 16ویں منزل بنے گی
اس کے بعد ایک زوردار آواز آئی کھڑک، اور یہ زمین بوس ہو جائے گی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب عسکری 3 کے اندر میں رہتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں بلڈرز نے بنائی، اب اس میں درمیان میں لفٹ کی جگہ نہیں رکھی تو وہ مسئلہ ہے. اب ایک لفٹ لگاؤ پیچھے، اس سے ایک کمرہ بھی چلا جاتا ہے، اور ایک لفٹ جو ایک ہی ریزیڈنٹ کے کام میں آتی ہے، وہ دونوں طرف کے جتنے لوگ رہ رہے ہیں اس بلڈنگ میں ان کے سب کے کام میں نہیں آتی. چھتوں کا مسئلہ ہے، چھتیں لیکیج کرتی ہیں، اور چھتوں کا یہ بھی مسئلہ ہے، روفس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس میں پانی کی نکاسی کا انہوں نے سسٹم صحیح نہیں رکھا، تو بارش میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ پانی نکالتے نہیں ہیں، وہ پانی سیپیج کرتا رہتا ہے اور پوری چھت کو وہ تباہ کر دیتا ہے. پھر نئی چھت ڈالیں آپ تو 10 لاکھ کا خرچہ ہے. تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے مسائل ہیں. عسکری 4 میں بھی یہی ہوا ہے کہ لفٹ کی جگہ تو انہوں نے رکھی نہیں ہے، لیکن جو زینہ ہے اس کے اسٹیپس اتنے بڑے بڑے بنا دیے ہیں، اور ٹھیکیدار تھا، اس کو تو انجینئر تھا ہی نہیں، اس نے آنکھ بند کر کے بنا دیے ہیں. اور وہ اسٹیپ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آپ 2 سال کا بچہ جو ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ اس زینے سے اتر چڑھ ہی نہیں سکتا، اور 60 سال کا بڈھا 70 سال کا بڈھا بیچارہ وہ بھی نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ اسٹیپس جو ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بنانے پڑتے ہیں. اب لفٹ کی بھی جگہ نہیں ہے اور آپ زینے سے چڑھ بھی نہیں سکتے، تو آپ تو ہو گئے تباہ و برباد. تو یہ حال ہے. تو اب جا کے ملیر میں انہوں نے یہ انجینئرس کو دیے پروجیکٹ بنانے کے لیے، تو اب ملیر کے اندر عسکری 5 میں آپ کو 9 منزل بلڈنگ ملتی ہے، کیونکہ ان کو بھی زمین کا مسئلہ ہے. تو وہ 9 منزل فلیٹ بناتے ہیں، لیکن اسٹیئرس کا انہوں نے اچھا رکھا ہوا نظام، اور لفٹ بھی اچھی لگائی گئی، اور چھت جو ہے 9ویں منزل پہ جا کے لیکیج سیپیج ہوگی، باقی 8 منزلیں تو صحیح سلامت رہیں گی. تو انجینئرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، ان کے لیے ضروری ہے آج کل کے دور میں کہ ان کو کمپیوٹر آنا چاہیے، ان کو انگریزی آنی چاہیے، اور ان کو گاڑی چلانی آنی چاہیے. اب میں نے امریکہ میں کام کیا ہے، تو وہاں پہ جائیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہ لو گاڑی کی چابی، ڈرائیور نہیں دیتے، گاڑی دیتے ہیں، یہ لو گاڑی کی چابی چلاؤ. اب اگر آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی تو آپ پھنس گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں کمپیوٹر لگا ہوا ہے، ایک یوزر نیم پاسورڈ آپ کو دیں گے، لاگ ان ہو جاؤ اور کام شروع کر لو. تو کمپیوٹر مسٹ ہے. تیسری چیز یہ کہ جیسے کمپیوٹر بیٹھیں گے سامنے سے ایک بندہ آئے گا، اور وہ گورا کالا جو بھی ہوگا وہ آپ کو کہے گا ہاؤ یو ڈوئنگ. تو اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ تو تمام ڈاکٹرز اور انجینئرس کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں میرا مشورہ ہے کہ بھائی تینوں چیزوں پہ فوکس رکھو. اگر اس ملک سے اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انجینئر ڈاکٹر بن جائیں گے اور باہر نہیں جائیں گے، یہ بھی ان کا وہم ہے. میں جب انجینئر بنا اسی دن میرا بوریا بسترا یہاں سے چلا گیا امریکہ. تو آپ جب بھی انجینئر ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو امریکہ، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا آپ کو لے جائے گا. تو اس لیے یہ کہ اس سے پہلے کہ جب آپ وہاں جائیں، اس سے پہلے اپنا انگریزی سیکھ لیں، اور کمپیوٹر سیکھ لیں، اور گاڑی چلانی سیکھ لیں، تاکہ آپ جب وہاں جائیں تو آپ کام کر سکیں. تو ایجوکیشن اب آن لائن جا رہی ہے، تو ان فیوچر جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی، صرف جو بھی تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آن لائن ہوگی. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن پہ لگائیں، جس میں وہ انگریزی سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، قرآن کی تعلیمات، قرآن سنیں، پڑھیں، سیکھیں، اور جو بھی دنیا کے تمام علوم. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں تو آپ کو پیچھے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں 200 اسٹوڈنٹ، تو آپ کو اتنی دور ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے کلاس میں. آپ آن لائن ایجوکیشن میں 6 انچ کے فاصلے پر آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تعلیم دے رہا ہے، اور دنیا کے بہترین ٹیچر ہیں جن سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو اب زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں آن لائن کہ وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا خبریں سنتے رہتے ہیں، یا ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، یا گانے سنتے رہتے ہیں. وہ بھی انسان کی ضرورت ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو تعلیم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف آپ بھی تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہیے، اور قرآن کی طرف اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، 100 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کے بعد تو آپ نے قبرستان جانا ہے، تو اس کے لیے تعلیم حاصل کریں قرآن کی، نماز کی، قرآن کو سیکھیں، درود شریف کا ورد کریں، کیونکہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو 100 سال کی زندگی ہے تو 100 سال کی زندگی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اور میں جو ہوں بچپن سے ہی نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں امریکہ گیا تو نہ میں امریکن ہوں، کیونکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو پھر میرا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ امریکہ سے۔ لیکن کیونکہ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو پاکستان کا پاسپورٹ چاہیے، اور آپ کو امریکہ کا پاسپورٹ بھی چاہیے اگر امریکہ میں رہنا ہے تو اس لیے یہ ضروری ریکوائرمنٹ ہے، انسان کی ضرورت ہے یہ۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اپنا ایمان جو ہے اس بات پہ رکھیں کہ پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیں اور امریکن بننے کی کوشش کرنا بھی چھوڑ دیں، اور کوشش کریں اس نظریے پہ آئیں، اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور آپ کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور آپ کی زیادہ سے زیادہ زندگی جو ہے 100 سال ہے، بلکہ 100 سال تو بہت زیادہ ہے، 90 سال میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ زندگی عبدالستار ایدھی کو میری 88 ایئرس، اور پھر ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ گیا 85 میں، اور مشرف کی اماں گئی ہیں 101 سال میں۔ تو یہ ہے کہ نواز شریف کی اماں ہے 100 سال میں۔ تو 100 سال کا ٹارگیٹ بھی آپ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن 100 سال کے بعد نہیں۔ پرانے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، تو انہوں نے 50 سال کسی پیغمبر کو دے دیے تو 950 سال، یہ زیادہ سے زیادہ عمر تھی 1000 سال ایک پیغمبر کو جو دی گئی ہے۔ تو اس زمانے میں، پرانے زمانے میں زیادہ سے زیادہ انسان کی عمر تھی 1000 سال، اور حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال ملی تھی، جس میں سے 950 سال انہوں نے گزارے، اور 50 سال انہوں نے کسی اور پیغمبر کو دیے۔ اور جب وہ فرشتہ آیا روح قبض کرنے، تو نوح نے کہا کہ ابھی تو 950 سال ہوئے ہیں، 50 تو میرے باقی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا آپ نے یہ 50 سال اپنے کسی اور پیغمبر کو دیے تھے، آپ شاید بھول گئے ہیں۔ تو پھر ان کو یاد آیا تو انہوں نے کہا ہاں، تو پھر کہا ٹائم پورا، چلو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے، فرشتہ آیا، اللہ نے فرشتے کو بولا جاؤ موسیٰ سے کہو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، چلو۔ تو موسیٰ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا، میرا تو میرے کو کیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ تو فرشتہ واپس گیا اللہ کے پاس، کہنے لگا، موسیٰ کہتا میں تو نہیں آ رہا۔ کہنا ٹھیک ہے، پھر موسیٰ کو بولا ایک جانور ہے اس پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال اس پہ آئیں گے اتنے سال آپ اور مزید رہ لو۔ تو پھر موسیٰ نے پوچھا فرشتے سے کہ اگر ہاتھ پھیروں گا میں اور اتنے جو بال میرے حصے میں آئیں گے تو اتنے سال میری عمر بڑھ جائے گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر جانا پڑے گا، جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو تمہیں واپس جانا پڑے گا، یہ تو تم بھول جاؤ گے، تم ہمیشہ دنیا میں رہ لو گے۔ تو پھر موسیٰ نے کہا کہ یار پھر اس سے کیا فائدہ کہ ہاتھ پھیروں اور پھر 150 سال یہاں پہ رہوں، اس سے بہتر ہے کہ اب جب اللہ نے بلایا ہے تو چلتا ہوں۔ تو اس نے فرشتے کو بولا چلو چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو، اور قرآن میں ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو رات کو سوتے میں ان کی روحیں قذف کرتے ہیں، یعنی وہ سو جاتے ہیں نیند میں اور ان کو ہم نکال کے لے جاتے ہیں، پھر کوئی اٹھانے والا جب انہیں اٹھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو دنیا سے ہی چلے گئے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی موت دے کہ اللہ جو ہے ہمیں سوتے میں اٹھا کے لے جائے، یعنی کہ ہم سو رہے ہوں اور فرشتے آئیں اور ہمیں نکال کے لے جائیں، اور جب کوئی ہمیں اٹھائے تو معلوم ہوا کہ یہ تو پہنچ گئے اوپر۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی اللہ موت عطا فرمائے۔ تو اللہ حافظ۔